گزشتہ نشستوں میں ہم نے پاک فوج کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی تھی اور مجھے یقین ہے کہ میری گزارشات پاک فوج تک پہنچ چکی ہوں گی اور پاک فوج اس پر عمل بھی کر رہی ہوگی۔ اب کچھ گزارشات میں قوم کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قوم کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے۔ کب سے؟ اب سے نہیں، پورے 45 سال ہو رہے ہیں، اور 45 سالوں سے عالمی طاقتیں ہمارے ملک کو لقمہ بنانا چاہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی ایک عالمی طاقت کو بھی ہمت نہیں دی کہ وہ آ کر پاکستان کو ایسے نگل جائے جیسے عراق، لیبیا اور یمن، لبنان اور فلسطین کو انہوں نے نگل لیا ہے، کیونکہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو بصیرت سے بھی نوازا، بصارت سے بھی نوازا، دانش سے بھی نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ پاک فوج ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے، ہر حال میں ہو۔ جیسے روس افغانستان آیا تھا تو وہ پاکستان کے لیے آیا تھا، اسی طرح نیٹو آئی تھی افغانستان میں 20 سال تک۔ یہ افغانستان نہیں آئے تھے 40 ممالک، ان کا نشانہ پاکستان تھا۔ اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک سیاسی لیڈر جو پاکستان میں نہیں رہ رہے ہیں، ان کی ایک بات سنی، غالباً ویڈیو میں وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ایک امریکن سینیٹر سے پوچھا کہ جب آپ پاکستان کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں تو کیوں آپ نے افغانستان پر حملہ کیا؟ یہی حملہ آپ پاکستان پر کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سینیٹر نے مجھے کہا کہ ہم پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ اگر نیوکلیئر ہتھیار نہ ہوتے تو یہ اس طرح آتے ہیں ہمارے ملک میں جیسے روس یوکرین میں گیا، جیسے امریکہ عراق گیا، جیسے لیبیا، جیسے مختلف ممالک انہوں نے ہڑپ کیے ہیں، لیکن کیوں پاکستان پر یہ درانداز نہیں ہو سکتے؟ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہماری دفاع ہے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو ہمیشہ طاقت سے نوازتے رہیں۔ یہ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ تو پاکستان عالمی طاقتوں کی نظر میں ایک ہڈی یا ایک کانٹے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پڑوسی ممالک نے تو پاکستان کو دل سے تسلیم کیا ہی نہیں، اور عالمی طاقتیں بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں جیسے ستیلی ماں ہوتی ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہ پاک فوج کو یہ کریڈٹ جاتی ہے کہ انہوں نے عالمی طاقتوں کی مسلط کی ہوئی جنگ کو پاکستان سے باہر رکھا، اور انہوں نے یہ جنگ باہر لڑی، اور اللہ نے ان کو فتح بھی دی۔ اب کوئی بھی ملک ہو، یہ ہمارا دوست ہو نہیں سکتا، اگرچہ ہم یہ بھی کہتے ہوں گے کہ بھئی ہماری دوستی اس پہاڑ سے بھی اونچی ہے، تو یہ صرف باتیں ہیں۔ پاکستان، اس کے دوست صرف قوم ہے اور فوج ہے۔ تو یہ جو 45 سال ہو گئے،
کہ ہمارا ملک اور ہمارے دفاعی ادارے حالت جنگ میں ہیں، قوم کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ یہ جو ابھی جنگ آ رہی ہے یا آ چکی ہے، تو یہ جنگ میرے خیال میں آخری جنگ ہوگی۔ اس میں جو قوتیں، جو عالمی طاقتیں شکست کھائیں گی تو ان کی کمر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی۔ اور میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کو ایک عالمی طاقت بنا دے۔ ہم اگر ترکی والوں کو اور اسی طرح امریکہ اور روس اور چین ان کو ان پہ رشک ہمیں آتا ہے نا، تو کیا ہم بھی انسان ہیں اور ہمیں بھی اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو ہم بھی ایک طاقت بن سکتے ہیں۔ میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کو اور افغانستان کو ہر عالمی سامراج کا قبرستان بنا دے، جیسے اللہ نے بنا دیا ہے، اور پاکستان کو پوری دنیا کا امام بنا دے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داری بحیثیت قوم کیا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک ملک کے بنانے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بغیر قربانیوں کی آزادی نہیں ملتی، اسی طرح ملک کو چلانے اور بچانے میں بھی اسی طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اسی طرح کی قربانیاں دینے کی ضرورت ہوتی ہیں۔ اور وہ 45 سال سے اللہ کے فضل سے قوم بھی وہی قربانی دے رہی ہے، اور ہمارے دفاعی ادارے بھی وہی قربانی دے رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہم کسی کی پروپیگنڈے میں نہ آئے، کیونکہ سیاسی لیڈروں کی باتیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں، مدلل نظر آتی ہیں، ان کے فلسفے ماشاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بالکل جنت کو ہتھیلی میں رکھ کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان پر یعنی ایسی باتوں سے ہم نے دھوکہ نہیں کھانا، اور ان پر ہم نے اعتماد نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 70 سال سے اوپر ہو گئے، اور یہی جماعتیں، یہی پارٹیاں ہمارے ساتھ وعدے کر رہی ہیں، لیکن اب تک ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ تو آج کے بعد بھی اگر یہ لوگ، مجھے تو یقین ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی محب وطن ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ان میں ایسے عناصر ہو سکتے ہیں جو عوامی سطح پر جا کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر کو ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ خدا نخواستہ قوم ہمارے دفاعی اداروں سے بددل ہو جائے۔ تو ان کی باتوں میں نہیں آنا، اور ہمارے مستقبل کو ہم خود ہی بنائیں گے۔ اگر کوئی عالمی طاقت ہمیں یا عالمی طاقتوں کے دلال ہمیں روشن مستقبل دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو پہلے ان سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ جا کے پہلے عراق والوں کا تو مستقبل اور حال یہ روشن کر دو، جا کے لیبیا کے حالات کو سدھار دو، جہاں جہاں پر تم گئے ہو جا کے وہاں کے حالات تو دیکھ لو، پھر آ کے مجھ سے بات کریں۔ تو ہم نے اپنے مستقبل کو خود بنانا ہے، متحد ہو کر، اور اپنے دفاعی اداروں پر اعتماد کر کے اور ان کے ساتھ چل کر ہم نے بین الاقوامی اور عالمی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے۔